الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو دین اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس کی زندگی گناہوں سے خالی ہو، تو ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ تو دین اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا کہ تم اگر تمہاری زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، تم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کا طریقہ کیا ہے۔ تو مختلف طریقے بتائے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میرا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اگر یہ کام کرو گے تو میرا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی دین اسلام ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے کہ تم اسی دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہو، بشرطے کہ انسان توجہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جو طریقے دین اسلام نے بتائے ہیں ان کو اختیار کرے تو میرا پروردگار اسی دنیا میں انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گویا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو میرا پروردگار اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو مٹا نہیں دیتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ میرا پروردگار اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اگر گناہوں سے توبہ کر لو گے، جتنا بھی گناہ گار انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن میرے پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کر لیتا ہے تو میرا پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں فرماتا بلکہ اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دین اسلام نے بتایا کہ تم گناہوں کو ختم کیسے کر سکتے ہو، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے تو میرا پروردگار انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ دین اسلام نے یہ بتایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم اس پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، استغفار کرو۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو میرا پروردگار پھر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
جب نادم ہوتا ہے پروردگار سے معافی مانگتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ پروردگار سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے، توبہ میں یہ ہوتا ہے آئندہ انسان پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا نہیں، اور استغفار کہتے ہیں کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، نادم ہو جانا، اس کا نام استغفار ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نسبت کا نور بھی حاصل کیا، اور اسی نسبت کے نور کو لے کے پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ آج جتنے بھی سلاسل نظر آتے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، وہ سارے کے سارے سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے پھر یہ سلاسل سارے کے سارے پھیل گئے۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے کیونکہ صحابہ کو دیکھا تو لہٰذا یہ تابعی ہیں، اور صحابہ سے انہوں نے نسبت کے فیض کو حاصل کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نسبت کے نور کو حاصل کیا، پھر اسی نسبت کے نور کو آگے انہوں نے پھیلا دیا۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت فصلیں خشک ہو گئی ہیں، قحط پڑ گیا ہے، تو آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آ گیا، حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں، دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو ہر ایک کو ایک ہی حل بتایا۔ تو میں عرض کرتا ہوں جیسے حکیموں کے پاس لال شربت ہوتا تھا، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بخار ہے، سب کو وہی لال شربت دیا کرتے تھے اور طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لال دوائی جو استغفار کی بتا رہا ہوں یہ سب کو دی کہ آپ یہ استغفار کریں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ایک صاحب پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ جو بھی آتا ہے، کوئی یہ ایسی عجیب نبض آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، عجیب بات آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، جو بندہ بھی آتا ہے، جو پریشانی بھی لے کے آتا ہے، آپ کہتا ہوں استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا تم استغفار کرو گے، میرا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم استغفار کرو گے، میرا اللہ بارشیں عطا فرمائے گا۔ تم استغفار کرو گے، میرا اللہ تمہیں غنی فرما دے گا، مالدار کر دے گا۔ تم استغفار کرو گے، میرا اللہ تمہیں صاحب اولاد فرما دے گا۔ تم استغفار کرو گے، اللہ باغات کے اندر پھل لگا دیں گے۔ تم استغفار کرو گے، اللہ تمہارے چشمے جاری کر دے، تمہارے نہروں کو بھی جاری فرما دیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم ہو یا غم، انسان کے اندر کی پریشانی ہو یا باہر کی پریشانی ہو، تجربہ شاہد ہے اس بات کا کہ جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ بار بار استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اس کا تکرار کرتا رہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، میرا پروردگار اس کے اندر کے غم کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر باہر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کا خوف ہو، تو وہ بھی میرا پروردگار ختم فرما دیتا ہے۔
یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ایسا کلیہ ہے جو انسان بھی اس کو کرتا ہے میرا پروردگار اس کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آ گئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پریشان ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، فقر و فاقہ آ گیا ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، دنیا میں مجھ سے پشت پھیر لی ہے، بڑا غریب ہوں، تنگ دست ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ صلاۃ ملائکہ نہیں پڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات سے آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ صلاۃ ملائکہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی تسبیح آپ وہ پڑھو، میرا پروردگار تمہیں ایسی دنیا عطا فرمائے گا، دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم طلوع فجر کے بعد یعنی جب آذان کا ٹائم ہو جائے، تہجد کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد فرمایا تم 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھا اس کے آخر میں بھی استغفر اللہ کہ آپ استغفار کرو گے، میرا پروردگار ایسی دنیا عطا فرمائے گا جو ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آئے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی موجود تھا، پھر کچھ وقت گزرا، معلوم نہیں 1 سال گزرا، 2 سال گزرے یا کتنا وقت گزرا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں موجود تھا، پھر وہ صاحب آئے دور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہوا کیا؟ تو کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بندہ سچے دل کے ساتھ اس تسبیح کو کرے، کسی تعویذ کی اور کسی مولوی اور کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، شاید جو وہ وظیفے بتائیں وہ کامیاب ہوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وظیفہ بتایا ہے یہ 100% حق ہے اور سچ ہے۔ جو انسان بھی روزانہ کا یہ معمول بنا لے کہ صبح آذان کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، میرا پروردگار اسی دنیا میں اس کو مالا مال فرما دے گا اور ساتھ گناہوں کی معافی کی نیت کرے گا تو میرا پروردگار اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس سے اور بڑھ کے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ استغفار کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت یہ ہے جب نبی علیہ السلام نماز ادا فرما لیتے تو نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اندر بڑھائی آ جائے کہ میرے اندر تکبر آ جائے، تو سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم نماز میں ادھر ادھر خیال گیا، نماز جس درجے کی پڑھنی چاہیے تھی اس درجے کی ہم نہ پڑھ سکے، رکوع ٹھیک نہیں ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس پہ بھی فرمایا تم یوں کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اس درجے کی نہیں کہ وہ قابل قبول ہو سکیں۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ جب فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے کریم آقا جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا میں وہ حق ادا نہ کر سکا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی استغفار کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے آ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قم صلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ اور جا کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی تو گویا کہ ایسے ہی ہے وہ پڑھی ہی نہیں اس نے، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، وہ 2 رکعت پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا وہ دیکھو۔ اگر اس درجے کی نماز نہیں، اور یقیناً ہماری تو اس درجے کی نمازیں ہیں ہی نہیں، نہ ہمارا سجدہ ٹھیک، نہ نماز ٹھیک، نہ نماز کی طرف توجہ، تو پھر فرمایا بہترین حل یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے جب ہم سلام پھیر لیں اللہ اکبر
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کریں، یہ مسنون ہے۔ تو پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفر اللہ۔ اگر آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، گفتگو ہوتی رہی، ہر قسم کی گفتگو ہوتی رہی، تو شریعت ہمیں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم مجلس ختم کرنے لگو تو اس وقت بھی پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اس وقت بھی تم استغفار کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ تم پروردگار سے اس وقت بھی معافی مانگو کہ مجلس میں جو کچھ کمی بیشی ہو گئی، میرا پروردگار اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق ہے اس طرح میں عبادت نہ کر سکا، تو پھر بھی کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں جو کمی بیشی ہو گئی۔ تو جو انسان استغفار کرتا ہے، میرا پروردگار اس دنیا کے اندر اس کے کاموں کو بھی سنوار دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دین اسلام کی خوبی یہ ہے الاسلام یہدم من کان قبلا، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ ہجرت کرتا ہے، فرمایا میرا پروردگار اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ حج کرتا ہے، تو جو انسان حج کرتا ہے، حج کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا حج کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب انسان حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت پھر بھی کہتی ہے جب تم حج کر چکو، وہ اعمال کر چکو، تو اس کے بعد پھر بھی تم کو یوں کہو استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جیسا آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ میں نہ کر سکا، اے اللہ میں نے جو اعمال کیے ٹوٹے پھوٹے، اے اللہ آپ اس کو قبول فرمائیے، لہذا پھر بھی کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے موجودگی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا مجھے یہ بتاؤ میں نے دین اسلام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، دین اسلام پہنچا دیا تم تک؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یک زبان ہو کر بولے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دین اسلام پہنچا نہیں دیا بلکہ آپ نے دین اسلام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر کیا حکم؟ دین اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ تو پھر بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اور آپ نے دین اسلام کی تکمیل کر دی۔ پھر بھی فرمایا استغفر اللہ، کہ تم پروردگار کے سامنے استغفار کرو۔ تو گویا کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے جب انسان گناہوں سے پکی توبہ کر لے تو پھر بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے تو پھر بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دھو ڈالنا چاہیے۔ کہ ایک انسان یہ کہے کہ کپڑا میلا ہو گیا، اس کو یہ تو خراب ہو گیا، بھائی خراب ہو گیا، اس کو دھو دو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ جس سے بھی آپ پوچھیں گے ہر بندہ آپ کو یہی حل بتائے گا کہ کپڑا میلا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس کو دھو لے دوبارہ صاف ہو جائے گا۔ تو جو انسان گناہ کر بیٹھے تو وہ پروردگار سے معافی مانگ لے، استغفار کرے، میرا پروردگار انسان کے دل کو صاف فرما دے گا، گناہوں کو میرا پروردگار مٹا دے گا۔ یہ لیکن یاد رکھیں غفلت کے ساتھ استغفار کرنا، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ استغفار کر رہا ہے ایسی غفلت کے ساتھ کہ پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہے، زبان سے استغفر اللہ ہے لیکن اللہ سے غافل ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں ہمارا استغفار بھی وہ استغفار کے قابل ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کے قابل ہے کہ ہمیں جو غفلت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی ہے اس پہ بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔
اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے تو پھر بھی انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن یہ نیکی جو ہے یہ نور ہے، نیکی ہے یہ نور ہے، جب نور آ جاتا ہے تو ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، وہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جیسا اس نے گناہ کیا اسی طرح انسان نیکیاں کرنی شروع کر دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو۔ میرا پروردگار ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم نیکیاں کرو گے تو تمہاری نیکیوں کی برکت سے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے پیچھے انسان دعا کرتا ہے تو میرا پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، پھر بھی دوسرے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے، اگر 40 مسلمان اگر اس انسان کا جنازہ پڑھ دیں، میرا پروردگار ان کی سفارش کو، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کی دعا کو جو ہے نا رد نہیں کرتا، اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مسافر کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے۔ جب ہم سفر کریں تو پھر بھی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اللہ سے دعا کریں تو پھر بھی میرا پروردگار اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، لیکن ہمیں ایسی فکر نہیں ہوتی کہ ہم سفر میں ہیں۔ میرے پروردگار نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو مسافر کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ فکر ہو دعا قبول کروانی ہے تو پھر جب سفر کرے تو اس وقت اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دے۔ اور اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ آ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو گویا جو انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا دعا کرنے سے بھی انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ پریشانی ہے، لیکن جو پریشانی آتی ہے تو وہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، امی عائشہ بھی تھی، چراغ جل رہا تھا تو چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو پھر بھی اس کے بدلے میں میرا پروردگار اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک جیب میں چیز ہے اور انسان دوسری جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جو انسان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اس کے بدلے میں میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو کانٹا چبھتا ہے، جو کانٹے کے بدلے میں تکلیف ہوتی ہے، میرا پروردگار اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان کو بخار ہو جاتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو پھر بھی انسان کے گناہوں کو میرا پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو میرا پروردگار اس وقت بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ سوچیں، جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت بھی میرا پروردگار انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی یہ اللہ سے دعا کرے کہ اے پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے بیماری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، تو میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ جو پریشانی آتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔
ایک پریشانی وہ آتی ہے جو انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اور ایک پریشانی یا مصیبت وہ آتی ہے جو انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو میرا پروردگار آزماتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بار بار مانگتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل میں امید بھی ہوتی ہے کہ میرا پروردگار میری مصیبت یا میری پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ یہ میرے پروردگار کی آزمائش کی دلیل ہے، یہ میرے پروردگار کی آزمائش کی نشانی ہے، جو میری پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے وہ بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انسان پر پریشانی بھی آتی ہے اور مصیبت بھی آتی ہے، لیکن یاد رکھیں جو پکڑ ہوتی ہے اللہ کی، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان نہ تو اللہ سے مانگتا ہے بلکہ لوگوں سے شکوے کرتے پھرتا ہے کہ دیکھو جی میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، میرے تو اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا، اللہ کے شکوے کرتا رہتا ہے، جی دیکھو مجھے ایسی تکلیف دے دی ہے، جی میرے لیے ہی پریشانیاں ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں، میں ہی نہیں نظر آتا ہوں، میرا پروردگار مجھے ہی تکلیفیں دیتا ہے، مجھے ہی پریشانیاں دیتا ہے۔ جو بندہ پروردگار کے شکوے کرے سمجھ لو کہ یہ پروردگار کی پکڑ ہے، یہ پروردگار کی آزمائش نہیں ہے۔ تو جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب انسان پہ اللہ کی آزمائش آتی ہے تو پھر بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ہر نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، تو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو ضغطۂ قبر، یعنی قبر آپس میں اس کو دباتی ہے، انسان کی ایک پسلی ایک طرف کی وہ دوسری طرف کی پسلی میں دھس جاتی ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے، کسی کو لیے یہ کم تکلیف ہوتی ہے، کسی کے لیے یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد پر جنازے کے لیے جا رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر نے اس کو بھی آپس میں دبا دیا۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے ہم باہر ملک میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کاغذات ہوتے ہیں، تو چاہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کا پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، اس کے کاغذات چیک ہوتے ہیں، کسی کی ذرا سختی زیادہ ہوتی ہے تو کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ضغطۂ قبر یہ ہر ایک انسان کو پیش آتا ہے، البتہ جو زیادہ نیک اعمال والا اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو یہ تکلیف زیادہ آتی ہے۔ لیکن اس جو ضغطۂ قبر ہے، آپس میں قبر دباتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو میرا پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے انسان جب کوئی کام کرتا ہے، اچھا نیک اعمال کرتا ہے، تو ان اعمال کی برکت سے بھی میرا پروردگار میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت مغفورہ ہے کہ جب قبروں میں داخل ہوتی ہے تو گناہگار داخل ہوتی ہے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہگار ہوں گے، جب نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے ان کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار ان کے پیچھے ایصال ثواب کرے گا تو میرا پروردگار اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے،
اور انہوں نے کچھ پڑھا اور ایصال ثواب کر دیا۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہیں ایک جگہ قبرستان کے قریب جو ہے ایک صاحب آئے، ان کے پاس بڑی ساری گٹھڑی ہے اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو جمع ہونے والے لوگ تھے، ان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تو ایک صاحب نے بتایا یہ سب کے لیے ایصال ثواب جو آتا ہے اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے۔ اور ایک صاحب کو دیکھا وہ ادھر آ ہی نہیں رہے، ان سے پوچھا بھئی سب دوڑ دوڑ کے اپنا حصہ لینے جا رہے ہیں، اپنی ڈاک لینے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے بتایا الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مجھے روزانہ ایصال ثواب کرتا ہے، تو مجھے ضرورت تو ہے لیکن میری طرف سے ادھر بہت بڑی ڈاک آ جاتی ہے، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انسان اگر کوئی مدرسہ بنوا دیتا ہے تو پھر بھی اس کو ایصال ثواب پہنچتا رہتا ہے، اگر کوئی قرآن مجید مساجد میں لے کے دے دیتا ہے بچوں کے لیے تو پھر بھی میرا پروردگار اس کا نامہ اعمال جاری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر بندہ مسجد بنا دیتا ہے پھر بھی اس کا نامہ اعمال جاری ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کوئی پانی کی سبیل لگا دیتا ہے یا پانی کے لیے انتظام کر دیتا ہے لوگوں کے پینے کے لیے، تو پھر بھی اس انسان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا بلکہ نامہ اعمال جاری رہتا ہے، اور میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں ایصال ثواب کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کنواں کھدوا دو۔ حفر بئرن، کنواں کھودا گیا، کس لیے؟ تاکہ ان کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچے، لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء اگر ایسے نیک کام کریں گے، تلاوت کریں گے تو پھر بھی اس انسان کو ثواب ملے گا۔ اگر کچھ غرباء کو سوٹ لے کے دے دیں گے تاکہ وہ پہنیں گے تو پھر بھی ان کو ثواب ملے گا۔ اگر کچھ دینی کتابیں لے کے دے دیتے ہیں کہ طلباء پڑھیں گے تو پھر بھی میت کو ثواب پہنچے گا۔ اگر قرآن پڑھنے والے کو قرآن مجید لے کے دے دیتے ہیں تو پھر بھی ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اگر مسجد کا کوئی کام کروا دیتے ہیں تو پھر بھی مردے کے گناہوں کو میرا پروردگار معاف فرماتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا صدقہ جاریہ ایسا کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا صدقہ کرتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور پھر بھی مردے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، مردے کو ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے، اور اس مردے کے گناہوں کو میرا پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو پھر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، استغفار کرے تو پھر بھی میرا پروردگار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے تو پھر بھی انسان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر انسان کوئی ہجرت کرتا ہے تو پھر بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگر کوئی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو پھر بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ میرا پروردگار انسان کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرا اللہ ہر ایک کو طرح طرح سے آزماتا ہے، تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ جو مصائب پہ پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے تو میرا پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو جس کے لیے دعا کی جاتی ہے میرا پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی فوت ہونے والے کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے تو پھر بھی میرا پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو کوئی بھی اعمال کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو بھی سفارش نصیب ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری سفارش امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہے، میں امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے سفارش کروں گا، میرا پروردگار میری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میرے پروردگار نے مجھے فرمایا یا تو میں آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیتا ہوں یا یہ ہے کہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں، جیسا آپ چاہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ سے اے اللہ آدھی امت کو معاف نہیں کرواتا، بلکہ میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، میں آپ سے دعا کروں گا تاکہ میرا پروردگار میری ساری امت کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ جو دعا مانگے میرا پروردگار منوان اسی طرح قبول فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے بھی مانگی؟ فرمایا میں نے مانگی نہیں ہے، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، کل قیامت کے دن مجھے پیش آئے گی، میری امت گناہ گار ہوگی، میری امت گناہ گار ہوگی، جہنم میں جانے لگے گی، میں پروردگار سے دعا کروں گا، میرا پروردگار میری سفارش کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو میرا پروردگار اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور میرا پروردگار اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میرے پروردگار کی رحمت، آخری بات یہ ہے کہ میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی محبت کے ساتھ کہا اللہ اللہ، میرا پروردگار ایک نہ ایک دن اس بندے کو بھی جہنم سے نکال لے گا۔ رحمتی وسعت کل شیء، میرے پروردگار کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ آپ کو زمین نظر آتی ہے یا آسمان نظر آتا ہے، جو چیز آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو اس ہر چیز سے میرے پروردگار کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ میرا پروردگار قیامت کے دن اپنی رحمت پانی کی طرح بہائے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو میرا پروردگار معاف فرما دے گا۔ حتیٰ کہ مفتی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائے گا، اتنی مغفرت فرمائے گا، اگر کسی کا اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو آیا لیکن باہر نہیں نکلا، وہ ایک بال کو اگر وہ آنسو کا قطرہ لگ گیا، میرا پروردگار آنسو کے اس کے آنکھ کے ایک بال کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا، اس کی گواہی کو بھی قبول فرما لے گا، میرا پروردگار اس کے بدلے بھی اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر آنسو نکلا ایک مکھی کے سر کے برابر، اگر آنسو آ کے اندر ہی آنکھ میں رک گیا لیکن باہر نہیں آیا، میرا پروردگار اس کی وجہ سے بھی میرا پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ ہو سکتا ہے میری بھی مغفرت ہو جائے، اتنی میرا پروردگار رحمت عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہم گناہ گار ہیں، ساری کی ساری امت گناہ گار ہے، لیکن اسی دنیا میں میرے پروردگار نے بتایا کہ تم دین اسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم اگر یہ اسباب اختیار کرو گے تو میرا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، کل قیامت کے دن مشکل میں ہم پھنس جائیں، مشکل گھڑی آ جائے، آج آسانی کے ساتھ اپنی ہم مغفرت کرا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں اور پروردگار کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا پروردگار ایک شخص کو فرمائے گا جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، وہ دوڑ پڑے گا، جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس وقت جہنم کے کنارے پہ جا کے رک جائے گا، پروردگار کی طرف مڑ کے دیکھے گا، میرا پروردگار فرمائے گا اب پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا تھا، میرا گمان آپ کے بارے میں اچھا تھا کہ اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے، اس لیے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرا پروردگار فرمائے گا اگر تیرا گمان میرے بارے میں اچھا تھا تو آؤ میں نے آپ کی مغفرت فرما دی، میرا پروردگار اس انسان کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو دو باتیں ہیں کہ آج ہم سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اور جتنے بھی انسان گناہ گار ہو جائے پروردگار کی رحمت کی امید رکھیں اور خوف بھی رکھیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر کہا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ جہنم میں جانے والا ہے،
خوف مجھے اتنا ہے کہ میں سمجھوں گا میں ہی ہوں جو جہنم میں جانے والا ہوں، لیکن امید مجھے اتنی ہے کہ اگر کہا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں، ایک بندہ جنت میں جانے والا ہے، تو میرے پروردگار کی رحمت پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ تو اس لیے پروردگار کے ساتھ ایک تو بدگمان کبھی نہ ہوں، ہمیشہ پروردگار کی رحمت کی امید رکھیں اور پروردگار سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ جتنے اسباب بیان کیے ہیں ان کو دل میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں اور ان پہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی اور سچی اور کامل زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔